الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وصلى الله تعالى عليك وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف احیاء العلوم میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس جاتا اور اس کے سامنے جا کر یہ جملہ کہا کرتا تھا: محسن کے ساتھ احسان کے جواب میں اچھا سلوک کرو، بدی کرنے والے کے لیے تو اس کی بدی ہی کافی ہے۔ جب یہ شخص یہ بات بادشاہ کی بارگاہ میں کہتا تو ایک شخص کو اس کی جرأت پر جلن ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ بادشاہ سے اس شخص نے اس عقل مند شخص کی شکایت کی، چغلی کی کہ بادشاہ سلامت، فلاں شخص جو کھڑا ہو کر آپ کے دربار میں یہ جملہ کہا کرتا ہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یعنی بادشاہ گندا دہن بدبودار منہ والا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اس بات کی تصدیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو چغل خور نے کہا جب وہ دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بو اسے پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، اگر وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو اسے ہم دردناک سزا دیں گے۔ ایک طرف اس چغل خور نے بادشاہ کے سامنے چغلی کی اور دوسری طرف وہی چغل خور اس آدمی کو ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن کو زیادہ ملا دیا، تو وہ لہسن کا ملا ہوا کھانا جب وہ شخص کھایا، کھانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ بادشاہ سلامت میری منہ کی بدبو نہ سونگھ لیں، اس لیے اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی اس حرکت سے بادشاہ کو چغل خور کی بات پر یقین آ گیا۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنے عامل کو ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اسی شخص کے حوالے کر دیا، یہ خط لو اور فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص جو ہے خط لے کر چلتا بنا۔ جب وہ خط لے کر جا رہا تھا تو یہ چغل خور پیچھا کرتے ہوئے اس شخص سے جا ملا اور اس شخص سے جا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا لیے جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا
اس میں فلاں عامل کے لیے بادشاہ سلامت نے خط لکھا ہے اور میری سفارش کی ہے تاکہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ جب چغل خور نے یہ بات سنی تو اس چغل خور نے کہا ایسا کرو، یہ خط آپ مجھے دے دو اور میں عامل کے پاس لے کے جاتا ہوں تاکہ میں آپ کی طرف سے انعام حاصل کر سکوں۔ تو چغل خور کو اس حق گو انسان نے خط دے دیا اور وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہ چغل خور جو ہے وہ خط لے کر عامل کے پاس پہنچا۔ جب عامل نے خط پڑھا تو خط پڑھ کر عامل کہتا ہے اے آنے والے انسان، بتا تمہیں پتا ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا شاید میرے انعام کے تعلق سے بادشاہ نے سفارش کی ہے مجھے انعام دیا جائے۔ اس عامل نے کہا اس خط میں یہ لکھا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد تیری کھال میں بھوسا بھر کر بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب چغل خور نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، وہ دم بخود ہو گیا، اس کا عقل ہی جو ہے کام نہیں کر رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو اس چغل خور نے کہا کہ یہ خط میرے لیے نہیں ہے، تم چاہو تو بادشاہ سے رجوع کر سکتے ہو، اس کی تحقیق کر سکتے ہو۔ تو عامل نے اس کی ایک نہ سنی اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن مار دی، اور مارنے کے بعد اس کے خال میں بھوسا بھر کے پھر بادشاہ کی جانب روانہ کیا۔ ادھر وہ شخص جو حق گو انسان تھا، جب دوسرا دن ہوا تو اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب اس حق گو انسان کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو خط میں تمہیں دیا تھا وہ خط تم کیا کیے؟ تو اس حق گو انسان نے کہا کہ اس دربار میں رہنے والا ایک شخص مجھ سے پوچھا کہ یہ خط مجھے ہبا کر دو، مجھے دے دو، تو میں نے اسے وہ خط دے دیا۔ بادشاہ نے اسے خط کا پورا مضمون بتایا کہ تمہیں پتا بھی ہے اس خط میں کیا لکھا تھا، اس خط میں میرا کیا حکم تھا؟ تو وہ حق گو انسان کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے اس تعلق سے کچھ معلوم نہیں۔ تو بادشاہ نے پورے خط کا مضمون بتایا اور کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، تیرے خلاف چغلی کی تھی، نیز یہ بھی کہا تھا کہ میں گندا دہن ہوں، چنانچہ میں نے تجھے قریب بلایا تھا اور تو نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا، تو مجھے اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین ہو گیا۔ واقعی میں میرے منہ کی بدبو تمہیں پریشان کرتی ہے یا میرے منہ کی بو سے تم نفرت کرتے ہو، اسی لیے میں نے اس خط میں تیرے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو اس شخص نے اس الزام کی تردید کی، یعنی وہ حق وہ انسان کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بات نہیں ہے، بلکہ کھانے میں زیادہ لہسن ملا ہوا تھا اور میرے منہ سے لہسن کی بو آ رہی تھی، اور جب آپ نے اپنے قریب مجھے بلایا تو میں اپنے منہ پر
ہاتھ اس لیے رکھ لیا کہ میرے منہ کی بو کہیں آپ کو پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا تم اپنی جگہ بیٹھو، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے، اور تم سچ کہا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے بے قصور شخص کو پریشان کرنے کا انجام۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کا برا سوچ کر یا برا کر کے اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تاریخ میں ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی کا بھلا چاہنے والا انسان پریشان ہو۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کا بھلا چاہنے والے کو سکون و اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور برا چاہنے والے کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ دنیا پکار اٹھتی ہے کہ یہ اسی لائق تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے مذکورہ واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔